ان کے اعمال، فرمایا کہ وقت کی قیمت اعمال کی وجہ سے ہے، اس لیے میری امت میں سب سے بہترین وقت وہ ہے جو میرا، جس میں حضور کی محنت اور فکر اور صحابہ کے اعمال اس کی وجہ سے سب سے بہترین۔ ثم الذین یلونہم، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب اگلا زمانہ آئے گا کچھ کمی ہو جائے گی تو دوسرے درجے پر، اور اس کے بعد جو تیسرے درجے پر۔ تو یہ وقت کا سرمایہ اللہ نے دیا ہے، قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ پوچھیں گے کہ کیا کر کے لائے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی یہ نصیحت ہے قرآن جو اس میں احکام اور دین کی محنت کی ذمہ داری دی گئی، اور ان قریب یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کا حل اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے دین اور دین کی محنت کرنے پر اللہ تمام حالات کو بنائیں گے۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس لیے موجودہ حالات ان سب میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں سے توبہ کرنا، یہ کام توبہ کرانے والا ہی ہے۔ توبہ اے اللہ جو ہم سے اپنی ذات کے بارے میں تیرے احکام پر چلنا، تیرے نبی کی سنت پر چلنا اور تقوی والی تیری پسندیدہ زندگی، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ مرنے سے پہلے یہ جو ہے اللہ ہمیں قبول کر لے اور معاف فرما دے۔ تو یہ کام انبیاء کرام لوگوں سے کفر سے توبہ کرواتے تھے، شرک سے توبہ کرواتے تھے، نافرمانیوں کوتاہیوں سے توبہ کرواتے تھے۔ اسی طرح یہ محنت توبہ کرانے کے لیے، توبہ بہت بڑا عمل، ایمان والوں کی ایک صفت ہے التائبون، کہ گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ بشر ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہم نے اب اللہ کے احکام اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، اور گھر والوں کے ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے میں، پڑوسیوں کے اعتبار سے، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی ذمہ داری ملی سارے انسانوں کو عبادت اور دعوت پر ڈالنا، اور کتنا بڑا وعدہ تیری مدد کا، اور تیری مدد سے سارے کام بنے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہمیں بھی معاف فرما، اور اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یہ توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ جو نافرمانی ہوتی توبہ کرنے سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آیا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ایسے کریم ہے، اس گناہوں کی سیاہی کو اور گناہ کی بدبو کو اور گناہ کے اثرات کو اور نقطوں کو صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کافر اگر لا الہ الا اللہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کرنے والا اپنے گھر اور علاقے کو چھوڑتا ہے تو ہجرت یہ بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، تو جیسے ہم اپنے گھروں علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اصل نکلنا یہ ہے اور بنیاد جس پہ آگے یہ نکلنا متفرع ہوگا، ہم اپنی خواہشات اور منچاہی سے نکل جائیں اور رسم و رواج اور عادات سے نکل جائیں اور اللہ کی چاہت پر آ جائیں، من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی پر آ جائیں، یہ مقصود ہے اور یہی سب سے پاکیزہ زندگی ہے۔ تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے کوئی گناہ توبہ کیا ہی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے جو ہم جس مسائل میں شکار ہے آج ہم اور امت مسلمہ کا جو حال ہے، سب سے پہلے ہر ایک سے توبہ کرائی جائے۔ توبہ کرنے پر حالانکہ گناہ کیے ہیں، گناہ سے نادم ہو کر توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں 2 قصے آتے ہیں توبہ کرنے والوں مشہور۔ ایک قصہ وہ ہے کہ پہلی قوموں میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، لیکن زندگی ہے اور معاف کرنے والا اللہ ہے، اور ندامت کا عمل ہے، اس کو ندامت ہوئی
کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی، اگر ان خونوں کو میں اپنے سر کے اوپر لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کتنی بڑی بات ہے کہ بھئی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے جان اور مال اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ ایک صحابی تھے اور اس نے جنگ میں چل رہے تھے تو دیکھا ایک کافر بڑے دھوکے سے مسلمانوں کو مار رہا، پیچھے سے آتا ہے چپکے سے پہنچتا ہے اور ایک مسلمان کو مارا، دوسرے مسلمان کو مارا۔ صحابی کا خون کھولا اور پریشان ہو گئے اور اس کی طرف بڑھے، حتیٰ کہ اس تک پہنچ گئے اور اس پر تلوار اٹھائی۔ اس نے کئی مسلمانوں کا خون کیا تھا، اب ان کا جذبہ، اس نے تلوار کو دیکھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، اور ان صحابی نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ بات پہنچتے پہنچتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے بہت مسلمانوں کا خون کیا، اور جب میں اس تک پہنچا تو تلوار کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول، وہ تو اس نے تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے رسول بہت خفا ہوئے کہ ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا کیوں نہیں کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے کیا یا اس نے جو ہے اللہ کے لیے کیا؟ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان سے جہاد کرو اور لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ جب لا الہ الا اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مطمئن ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور ہمارے لیے محمد رسول اللہ۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ میرے ذمے میں ہے، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو دنیا کے درباروں میں اور جو ہے دنیا کی عدالتوں میں نہیں، جب رب العالمین کا دربار لگے گا اور عدالت قائم ہوگی، سارے فرشتے، سارے جنات اور انسانوں میں انبیاء اور صحابہ اور امت ایمان والے سارے بادشاہ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ متعال پوچھیں گے کہ جس کو میں اپنی حفاظت میں لیا تھا تم نے اس کو کیوں تکلیف پہنچائی؟ اس وقت یہ انسان کیا جواب دے گا؟ تو بہرحال وہ شخص اس نے 99 قتل کیا، لیکن اس کے دل میں ندامت کہ رب کے پاس پہنچنے سے پہلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس ندامت کی وجہ سے وہ چلا۔ اور ایک عابد عبادت کرنے والا جس کے پاس علم نہیں تھا اس کے پاس پہنچ گئے، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ٹھیک ہے، اس سے پوچھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا توبہ 99 قتل کیے، تمہاری توبہ قبول ہوگی نہیں، تم تو بڑے نافرمان ہو۔ یہ ہے علم سے دوری کا نتیجہ۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر اس کو بھی گردن اڑا دی اور اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر لیے۔ لیکن پھر اس کو ندامت ہوئی اور ندامت ہو کر وہ توبہ کے لیے چلا، اور اللہ کی طرف سے کہ جو عالم تھے ان کے پاس پہنچے اور اس سے کہا 100 قتل ہو گئے ہیں اور میں معافی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا توبہ اللہ تمہارے درمیان کون حائل ہوگا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن توبہ بھی کرو۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ جو ہوئے ہیں اس پر نادم ہونا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اے اللہ میں تو تیرے ہی حکموں پر چلوں گا۔ اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے کسی اعانت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والے سمجھ گئے کہ جس بستی میں یہ رہتا ہے وہاں کا ماحول خراب ہے، یہ دوبارہ بھی اس گناہ کی طرف کا اس بستی کو چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے ماحولوں کو چھوڑ کر، اور اب اللہ کے گھروں میں ٹھہرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دعاؤں کے ساتھ نکلنا، اعمال کے ساتھ نکلنا، یہ ہماری حفاظت کا ماحول ہے۔ اور تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی ہے، یہ طائف بن کر چلا، اب چل رہا ہے، ابھی آدھے راستے میں نہیں پہنچا، تھوڑا فاصلہ باقی ہے کہ اس کی اجل اور موت کا وقت آ گیا۔ فرشتوں نے روح قبض کی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا 99 کا قاتل ہے،
اتنا بڑا مجرم جس کو تو عذاب کی طرف لے جائیں گے. رحمت والوں نے کہا کہ تائب بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ نکل پڑا تھا گھر سے، اتنا فاصلہ طے کر لیا، لہذا ہم رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے. اللہ نے ایک فرشتے کو فصل بنا کر بھیجا اور کہا دونوں زمینوں کو ماپ لیا جائے کہ جس بستی سے نکلا ہے اس کے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس سے زیادہ قریب ہے. اس کو ندامت ہو گئی تھی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تھی. جب وہ گرا اور سانس نکل رہے تھے تو وہ رکا نہیں، سانس نکلتے ہوئے بھی اس نے اپنے جسم کو اس نیک بستی کی طرف بڑھایا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرا بندہ توبہ کرتے ہوئے میری طرف آیا ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا وہ قریب تھی اور جس بستی کی طرف جانا تھا وہ کچھ فاصلہ زیادہ تھا. تو اللہ کا حکم و حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوئی کہ جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا اللہ نے حکم فرمایا ذرا لمبی ہو جاؤ، تباہ عادی ذرا دور ہو جاؤ. اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ذرا سکڑ جاؤ. آج فیصلہ ہو، فرشتوں کو میں نے کہا ہے جب ماپا گیا تو چند بالش اس کے اس مرتے ہوئے آگے بڑھنے کی وجہ سے اور اللہ نے حکم دیا تو اس بستی کے قریب تھا. رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت میں اس کو لے گئے. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، گناہوں سے بھر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم جو ہے نا امید مت ہو. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ رجا ہے، تمہارا رب کہ کریم ہے رحم کرنے والا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ ساری مجلس و لب لباب ہم سے اللہ کے احکام پر چلنے میں جو کوتاہی ہوئی، شعبوں میں اللہ کے احکام کو توڑا، اور سب سے بڑی بات دعوت والا کام جس سے انسانوں کو ہدایت ملے، پوری انسانیت کے حق میں ہم سے ظلم ہوا. اس یہاں میدان میں بیٹھ کر اس گناہ سے معافی مانگ کر ہم اپنے گھروں کو جائیں. تو بھائی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے انشاءاللہ. ہاں، گناہوں پر معافی مانگنا، اور کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ نے رحمت والے فرشتے نے کہا اس کو اچک لو، زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ. اور دوسرا واقعہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں. کہ توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے اور اللہ کا خوش ہونا ایسا ہے کہ ایک آدمی صحرائی سفر میں، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، صحرائی صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، وہ سفر کرتا ہے اور سفر کرنے کے لیے اونٹنی اس پر اپنا مشکیزے میں بقدر پانی اور کھانا لے کر چلتا ہے، کیونکہ صحرا میں تو کچھ ملے گا نہیں، نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، سارے انتظامات کر کے چلتا ہے. اور چلتے چلتے اس کو کہیں حاجت پیش آتی ہے، وہ اونٹنی اپنی سواری سے اترتا ہے اور حاجت کے لیے جاتا ہے. جب واپس آتا ہے تو اونٹنی گم، گویا زندگی ہی چلی گئی، کھانا بھی اسی پر، پانی بھی اسی پر، باقی ساز و سامان بھی اسی پر، اور سفر طے کرنا، یہ ساری باتیں. اور صحرا جو میلوں پھیلا ہوا ہو، دھوپ تیز ہو رہی ہو، ریت تپ رہا ہو اور انسان کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو، اس نے اپنی ساری طاقت خرچ کی، دائیں بائیں دوڑا، نا امید ہو گیا اور نا امید ہو کر کہ اب تو بس موت ہی ہے، لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے کا، زندگی کی کوئی جو ہے آثار نہیں. نا امید ہو کر کابل لیٹا تھا، اس نے آہٹ سنی. اب آہٹ جو سنی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی بما پانی کے بما کھانے کے موجود ہے. زندگی دوبارہ ملی اور یہ سسک کر ایڑی رگڑتے ہوئے اور پیاس اور بھوک کی حالت میں موت، کتنی ہیبتناک موت ہے، اس سے نجات مل کے پوری زندگی مل گئی. کتنا خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں کہنا تو یہ تھا اے اللہ واقعی آپ میرے رب ہیں، آپ نے ہی اپنی قدرت سے یہ سامان مجھے پہنچایا، زندگی عطا کی اور میں آپ کا بندہ ہوں. لیکن خوشی کا وہ ٹھکانہ کہ اس نے الٹ کہہ دیا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. یہ خوشی میں کہا، اس پر انہیں پکڑ ہوگی ایسی خوشی. تو فرمایا جیسے یہ بندہ اپنی اس زندگی اور ساز و سامان کے ملنے پر اتنا خوش ہوا کہ کتنی بڑی بات کو اس نے پلٹ کر کیا کہہ دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں.
اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ بھئی ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے تقوی والی زندگی گزارے، اللہ کی جو ہے پسندیدہ زندگی، پسندیدہ احکام آ جائیں، اور اللہ کے ناپسندیدہ جہاں امور ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ میری ذات سے لے کر میری گھریلو زندگی، میری اجتماعی زندگی، اور مسلمانوں کا معاملہ تو اجتماعی ہے، ہماری تجارتوں سے، ہماری زراعتوں سے، ہماری عدالتوں سے، ہماری معاشرت سے، ہماری غمی خوشی سے یہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے احکام پر چلنے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تو بھئی ہر ایک مسلمان اس کی زندگی تقوی والی ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے جو نبیوں والی محنت عطا فرمائی ہے اس محنت پر ہر مسلمان کھڑا ہو جائے۔ اس لیے ساری باتوں اور مجالس کا لب لباب کہ پچھلی کو ایک اپنی ذات کے بارے میں، دین پر چلنے کے بارے میں کوتاہی، اس سے بھی معافی مانگے، اور آئندہ تقوی والی زندگی پر چلنے کی یہ نیت اور عزم کر کے جائیں، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس محنت والا بن کر ہم زندگی گزاریں۔ چاہے فی الحال اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی یہ تشکیل ہے اپنے گھروں کو بھی اس کام کے لیے، کام کو لے کر جانے کی اور محنت والا بن کر جانے کی نیت کریں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس لیے بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، دل سے نیت، اللہ کے ہاں عمل نیت سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی نوکریاں تو جگہ پر آ کر اور کام کرنا اور اپنے آپ کو تھکانا، پورا ٹائم دینا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا معاملہ نیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، نیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو دفتر میں جاتے ہو کتنے قدم لگے، کتنا کی جو ہے غبار پڑا، کتنا پسینہ آیا، اس کا کوئی حساب نہیں، انسان جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر قدم اور غبار کا ایک ایک ذرہ، پسینے کا ایک ایک قطرہ، تھکن کا ایک ایک سانس، ہر ایک ٹھوکر یہ نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے۔ کیا اللہ نے اس انسان کی زندگی کی قیمت بنائی ہے کہ ایمان کی حالت میں تم جو اللہ کے راستے میں نکلو گے، کہ جس پتھر اور جس ڈھیلے کے پاس سے گزرو گے، اور جو تمہیں بھوک اور پیاس کی لہریں تم پر آئیں گی، جو پسینے کا قطرہ اور جو تکلیفیں آئیں گی، سب کو نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ اس لیے بھائی ہر ایک مسلمان کی زندگی یہ تو بڑی قیمتی زندگی ہے، چاہے ہم واپس جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جائیں، اسی کے مطابق اللہ کی نظر ہم پر ہوگی کہ مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس نیت کو کر کے جائیں، اور ہم نے وہاں رہتے ہوئے بھی اس محنت کو کرنا ہے، تو بھائی واپس جانے والے اس نیت کو لے کر جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسی لیے فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میری امت کا وہ میرا زمانہ ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضور کی محنت، اس لیے چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں ان اعمال کو کرنا ہے، اور حضور والے محنت کے اعمال کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل دعوت کا ہے، کہ دھوکے سے نکالنا اور چیزوں سے ہونے کے یقین کی طرف، یقین سے نکال کر اللہ کی طرف اور اللہ کے یقین کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ایمان ہی پر اعمال قیمتی بنیں گے۔ ایمان کی حالت میں اگر سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو یہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو، خلاؤں کو نور سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ کہنا قیامت کا اتنا بڑا ترازو ساتوں زمین آسمان آ سکیں اس کو اجر سے بھر دے گا۔ ایمانی کی وجہ سے انسان کے اعمال اور ہر عمل، بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا، ہاتھ کا لینا اور دینا، پاؤں کا چلنا، یہ قیمتی بنتا ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے استقامت، آئندہ مسلسل اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے اخلاص اللہ عطا فرماتے ہیں، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گھر میں بیٹھے ہوئے، اس کو فلاں میرا مسلمان بھائی ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملوں گا، اللہ جائے ہم خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا جنت کے عرش، جب قیامت میں عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی تو ان میں سے 2 شخص وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے ملتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔
ایمان سے عمل کی قیمت بنتی ہے. تو اللہ کے اب وہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کو میں ملوں گا. اللہ تعالی ہم کو اس گشتوں کی صورت میں، ملاقاتوں کی صورت میں کتنے لوگوں سے ملنے کی اور کتنے زیادہ ان ملاقاتوں کی توفیق دیتے ہیں. کیسے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے کہ مسجد میں آؤ، مسلمانوں کی زیارت کی نیت کرو، گشتوں میں جاؤ، ایک ایک مسلمان سے ملو. تو گشتوں میں جا کر ملنا تو اس کو توبہ کروانا، زندگی کو پاکیزہ بنانا اور حضور کی محنت پر کھڑا کرنا کتنی بڑی یہ ہے، کتنا بڑی یہ نیت ہے، کتنا بڑا عمل ہے. اس پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے وہ تو صرف ملاقات کے لیے کہ چلو میں مسلمان سے ملنے چلوں، وہ لا الہ الا اللہ والا ہے. اللہ کو اس کا یہ عمل اور نیت اتنی پسند آئی کہ فرشتے کو انسان کی صورت میں راستے میں بٹھا دیا. اب یہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. ملنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی قرضہ وصول تو نہیں کرنا، کوئی رشتہ داری کا سبب نہیں بنی، کوئی اس نے احسان کیا تھا اس کو چکانا یا اس سے کوئی جو ہے چیز لینا، یہ تو سبب نہیں کرنا ہی. کافر سن لو، تو بتا اپنے اس نیت سے کہ اللہ کی نسبت پر ملنے جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں بھی پاک کر دیا. وَطَابَ مَمْشَاكَ، تیرا یہ چلنا اور ہر قدم بھی تمہارا مبارک ہو گیا. وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور اللہ نے ان قدموں پر تمہارے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا. اس لیے بھی ہم نیت کریں کہ ہم تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والے ہیں، اسی کے بقدر اللہ کے ہاں قدر ہوگی. ہم نے تو توبہ کرنی ہے اور سارے مسلمانوں کو توبہ کرانی ہے، اللہ کے احکام پر لانا ہے. کرنے والے اللہ ہیں. سورج اللہ کے حکم سے نکل رہا، ہوائیں اللہ کے حکم سے چل رہی، موسم اللہ کے حکم سے بدل رہے، پانی اللہ کے حکم سے اتر رہا. ہر امر اللہ کے ہاتھ میں. جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ہمارے لیے میدان مہیا کریں گے اور مسلمانوں کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور مددیں ہوں گی اور اللہ کی مدد سے سارے کام بنیں گے. اس لیے واپس جانے والے بھی یہ معمولی نہیں ہے، حضور کی محنت والے اپنی مسجدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا نمونہ بنائیں گے، وہاں اعمال کو چالو کریں گے، اپنے گھروں کو حضور کی محنت کا مرکز بنائیں گے. ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت ایک ایک عورت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محنت کی ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول جب دعوت لے کر آئے، جہاں مردوں نے سب کچھ لگایا، سب سے پہلی شہادت تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا. اس روایت کے مطابق جتنے بھی شہداء قیامت تک ہوں گے اخلاص والے، اور ان کو اجر ملے گا اور اس کا سارا اجر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. عورت ذات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آل فرعون کے آدمی کی طرح اپنی جو ہے ایمان کو چھپا لیتے تو کوئی تکلیف نہ ہوتی. کافروں کو جو تکلیف ہوتی تھی دعوت سے ہوتی تھی، برملا نکل کر لوگوں کو کہتے تھے، اس لیے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ مارتے. اس لیے عمار جو بالکل نوجوان بچے ہیں اور ان کے بوڑھے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ یہ ایمان کا برملا اعلان کر رہی ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے کی سے ان پر تکلیفیں آئیں، ایسی تکلیفیں کہ حضور بھی آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر، میں اللہ کا رسول تمہیں جمنے پر اس دعوت پر اور اس میں تکلیفیں جو آ رہی ہیں اللہ کے لیے صبر کرنے پر، میں صبر کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. جان دے دی لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا. اس لیے بھائی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے مردوں کو بھی ذمہ داری دی، عورتوں کو بھی ذمہ داری دی. حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہ دیہات کی آئی ہوئی ایمان لائی تو برداشت نہ ہوا. دیکھ رہی ہیں کہ کفار مکہ سردار، ان کی ایک ہیبت تھی اور ان کی ایک دہشت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کو کیسے یہ ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا. اچھوں کے دل کلیجوں کو آ رہے تھے، کلیجے جو منہ کو آ رہے تھے، لیکن یہ ایمان اور یہ تڑپ ایسی کہ عورت ہوتے ہوئے عورتوں کو دعوت دے رہی ہے. آخر لوگ سرداروں کو پتہ لگ گیا اور سردار غصے میں آئے، کہا یہ اجنبیہ اور باہر کی نہ ہوتی تو ہم ادھر مزہ چکھا دیتے،
لیکن صرف اس لیے کہ یہ باہر کی ہے. لوگ کہیں گے کہ باہر کی عورت ہو، جہاں ایک عورت کو تکلیف دی، ورنہ تو وہ اس کو شہید کر دیتے. نوجوانوں سے کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو رسیوں سے باندھو، اس کے ہودج میں ڈالو، کوئی کھانا پینا مت دینا اور پہنچاؤ جہاں سے یہ آئی ہے. کیا اس کی مجال کہ ہمارے یا بچوں بیوی بچوں کو دعوت دیتی ہے، خراب کرتی ہے. وہ کہتی ہیں مجھے لے باندھا اور مجھے لے کر چلے، اور وہاں کی گرمی جب اتنا وہ سورج اتنی آگ برساتا کہ چلنا دوبر، تو خود تو غاروں اور درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ کر پیتے کھاتے اور مجھے دھوپ میں پتھروں میں ڈال دیتے. پہلے ہی سفر کی تھکاوٹ، پہلے ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف، اور پھر دھوپ میں ڈال دیا اور میں پڑی رہتی اور گرمی میں جھلستی رہتی. پھر وہ اپنے کھانے آرام سے فارغ ہوتے، سورج ڈھلتا، ٹھنڈ شروع ہوتی، پھر مجھے لے کر چلتے، پھر مجھے ڈال دیتے. لیکن برداشت کر رہی ہیں اللہ کے لیے. مجال ہے کہ کوئی شکوہ شکایت واویلا زبان پر ہو، کیونکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے کس کے امر کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان، کہ ایمان کی وجہ سے انسان صبر کرنے والا بنتا ہے. صبر یہ نہیں کہ سارے واویلے کر کے جی ہم نے تو صبر کیا. بھائی تم کیا کر سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے مرنے پر رو رہی تھی کہ میرا بچہ مر گیا. ذرا بے صبری کا مظاہرہ اور محبت کا اظہار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. تو اس کو نہیں پتا کہ کہنے والے کون ہیں، وہ اتنے غم میں تھی. وہ کہیں گے آپ کو کیا پتا، یہ میرا تو بچہ مر گیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ پتا ہے کس نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا کہا. یہ اللہ کے رسول تھے. دوڑی ہوئی آئی، اے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں. کہا اللہ کی بندی، صبر کرنا تو اول وہلے میں ہوتا ہے. یعنی جو تکلیف پہنچی ہے اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور اللہ نے جو حالات دی ہیں میرے فائدے کے لیے دی ہیں. اب شکایت کس کی شکایت اور کس کے سامنے شکایت؟ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا صبر. فرماتی ہیں کہ مجھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا چہرہ بھی مرجھا گیا اور آنکھیں دھس گئیں، اور یہ عالم اندھیرے والا آخری گویا کہ بس اب سانس نکلنے والا ہے. کہ اسی حال میں جب یہ حال ہوا تو آسمان سے ایک ڈول آیا، میرے سینے پر رکا اور وہ جھکا کیونکہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. میں نے منہ کھولا اور پانی میرے منہ میں آیا. کہ اللہ کی قسم اتنا بہترین ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا کہ زندگی میں ایسا پانی میں نے پیا ہی نہیں. اللہ نے پانی بھیجا، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی بادل ہے. اور فرمایا کہ ایسی پیاس بجھی کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں پیاس لگی ہی نہیں. بطور عادت کے تو پانی پیا، پیاس لگنے کی وجہ سے نہیں. اور پھر کیا اثرات مرتب ہوئے کہ وہ نوجوان جب لینے کے لیے آ گئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس بڑھیا کو، اسی عورت کو تو ہم نے کہ چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے تھے، آنکھیں دھس رہی تھی، اور اس کا چہرہ تو تمتما رہا ہے اور چمک رہا ہے. یہ روشنی اور یہ چمک کیسی؟ وہ پوچھنے لگے تم نے ہمارے کھانوں میں سے کھانا کھایا؟ کہنے لگے نہیں، مجھے اللہ نے پانی پلایا ہے. ایسے ڈول آیا اور میرے منہ پہ آیا، میں نے وہ پانی پیا، میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی. کہنے لگے تمہاری پیاس اور بھوک تو دور ہوئی ہے، تمہارے چہرے کی رونق جو نعمتوں کے استعمال پہ ہو آتی ہے وہ ہم اس پانی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ. کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ اس لیے بھائی گھروں کی عورتوں کو بھی اس دعوت والا بنانا. واپس جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری کے لیے. اور بھائی جن مسائل میں امت مسلمہ مبتلا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علاج ہی توبہ کرانا. ہر فرد کا، اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. جب تک ایک ایک مسلمان مرد اور عورت توبہ کر کے تقوی والی زندگی پر نہیں آئے گا اور دعوت والی ذمہ داری پر کھڑا نہیں ہوگا اور ان 5 ارب انسانیت کی ہمدردی لے کر ان کو دعوت دے کر جہنم سے جنت کی طرف لانا اس پر نہیں ہوگا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے گھروں میں جا کر مستورہ گھروں کے اعمال، تعلیم ہو، کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ کہ ہر فرد دعوت والا بن جائے. کہ جیسے دنیا کے نظام مرد اور عورت اور بچے سے چلتے ہیں، دین کا نظام بھی ایسے ہی. جیسے حضرت حاجر علیہ السلام کتنی بڑی قربانی کہ شاہی، یعنی یہ تو بادشاہ نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور جوان بھی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام جیسا اسماعیل علیہ السلام جیسا بچہ ان کی گود میں تھا. اور شام کے بیت المقدس کے علاقے میں کتنے باغات اور کتنی ٹھنڈی چھاؤں اور پاکیزہ ہواؤں میں زندگی گزار رہی تھی.
اور کتنی بڑی قربانی کے لیے کہ یہاں سے 1000 کلومیٹر دور اور پہاڑوں سنگلاخ پہلے سہارا اور سنگلاخ پہاڑوں کا سلسلہ اور زندگی کے آثار کوئی نہیں اور اکیلی عورت کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑنا ہے. تو اس کی استعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے آئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ وہ گزارا تو ایسی تربیت بن گئی کہ اصل معاملہ اللہ کا امر ہے اور کام جو بنتے ہیں اللہ کے امر سے. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. وہ دیکھ رہی تھی کہ شام کے باغات، شام کے کھیت، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کی پیاری آبادیاں، یہ بلاد مبارکہ چھوڑ کر گئے. اردن کے دشت آئے اور پھر صحرا آئے، شنگلاخ پہاڑ آئے، انسانی زندگی کے کوئی آثار نہیں. اور ایک جو ہے وادی میں آ کر ایک ٹیلے پر ہاجر علیہ السلام کو چھوڑ دیا، بچے کو حوالے کر دیا، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑی سی جو ہے مشکیزے کا پانی دے دیا. نیچے نہیں اترے اور نکیل موڑی واپس ہونے لگے. اب ذرا کچھ پریشانی ہوئی کہ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو اور کیوں چھوڑ رہے ہو، کس لیے چھوڑ رہے ہو؟ ایک فطری سوال تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کی اجازت نہیں. آخر انہوں نے خود ہی پوچھا اللہ ہمارا کبھی ہاذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ایسا؟ تو اشارہ براسہ وقال النعم، سر سے اشارہ کر کے ہاں کہہ دیا. بس یہ کہنا تھا. کیسا ایمان بنا ہوا تھا، کیسی تربیت تھی کہ پھر مجھے میرے بچے کو چھوڑ کر جائیے. میرا یہاں رکنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ کے امر کو ادا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو پیش کرتی ہوں، جان چلی جائے. لیکن یقین کیا تھا؟ اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ کے امر پر آپ کا چھوڑنا اور میرا رہنا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. جیسے اللہ کا امر مردوں کے لیے اتنا بڑا طاقتور امر ہے کہ اللہ کے امر پر چلنے کے سے اللہ دنیا آخرت بنائیں گے، ہماری مستورات عورتوں کے لیے بھی یہ ہے. اور ہاجر علیہ السلام کا قصہ اس کی دلیل ہے. اور پھر کیسے اس بچے کی تربیت کی، کیسے اس بچے کی تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہاجر علیہ السلام کی تربیت کی کہ 12 سال بعد آئے اور بچے کو بتایا تمہارا گلا کاٹنا ہے. اس ماں نے ان عدیم الاسبابی میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، ایسی تربیت کی تھی کہ بچے نے بھی ابا جان اللہ کے لیے جان، ننھی سی جان، آپ جلدی سے میرے گلے پر چھری پھیر دیجئے. اپنے اس ننھے منھے چاند جیسے بچے کو گردن کٹوانے پر صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے بھائی گھروں کی تربیت، یہ عورتیں معمولی عورتیں نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امت کا فرد ہے. صحابہ کرام کی مستورات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ام شریک رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا، حضرت سمیہ کا. حضرت خدیجہ کلمہ پڑھتے ہی تجارت کی فکر ختم ہو کر اب کلمے کو زندہ کرنے کے لیے سارا مال لگا رہی ہیں. سب سے پہلے جس نے حضور کو تسلی دی، حضور کی ہمدردی کی، حضور کے دین پر مال خرچ کیا. کتنا زیادہ مال تھا کہ گھر نعمتوں سے بھرا ہوا. فاقے کی نوبت آ گئی اور بھوک کی نوبت آ گئی. اللہ کے رسول بھوک کی حالت میں بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کی بیوی کو سلام کہہ رہا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو خیر القرون دعوت کی وجہ سے، تعلیم و تعلم اور علم کی فضاؤں کو عام کرنے کی وجہ سے اور عبادات کا ماحول قائم کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کا ماحول قائم کرنے کی وجہ سے اور خدمت اور حضور والی صفات کے ساتھ انسانیت کے ساتھ برتاؤ کرنا، تو ہر مسلمان کو ہم نے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا، جو واپس جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، دعوت پر کھڑا کرنا ہے اور علم کے لینے اور جو ہے سکھانے میں لگانا ہے. عبادات کو صحیح نہج پر لانے پہ لگانا ہے. یقین کی تبدیلی، عبادات کا صحیح نہج پر آنا اور علم کی فضائیں اور ذاکرانہ اور داعیانہ بن کر حضور کی صفات کے ساتھ پھرنا، یہ فضاؤں میں ان اعمال کے نور قائم ہو جائیں تو کوئی طاقت ان کا بال بیگا نہیں کر سکتی. اس لیے ہر مسلمان کو دعوت والا بنانا اور علم جو ضرورت کا علم ہے سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا تاکہ یہ منحصر نہ رہے. ہر فرد پر، ہر مسلمان فرد سیکھنے سکھانے والا، عبادات کو صحیح نہج پر لانا. اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے. جس کی نماز بن گئی وہ ساری زندگی اس کی بن گئی. جس نے نماز میں اپنے اعضاء کو جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے، اللہ نے تھوڑے سے وقت کے لیے 10 منٹ کی 2 رکعت کی نماز، دل سے بھی دنیا کا خیال نکالو
اور آپ آنکھوں کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کرو، سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر لو، جس کی نماز بن گئی اللہ ساری عبادتوں پر چلنا آسان کر دیں گے۔ اس لیے بھی ہر مسلمان کو داعی بنانے کے لیے اور ہر مسلمان کو علم سیکھنے والا سکھانے والا بنانے کے لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے۔ اللہ نے اپنے احکام جو ہیں آرڈر کے طور پر نہیں دیے بلکہ فضائل ساتھ اتارے ہیں۔ ایمان کا کیا مرتبہ ہے، کیا قیمت ہے، تقوی والی زندگی پر اللہ کی کیا نعمتیں ہوں گی، استغفار پر اللہ کیا جو ہے نعمتیں عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی۔ تو فضائل کے علم کو عام کیا جائے، تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، پھر شوق ہوگا اللہ کیا چاہتے ہیں، پھر علماء سے رابطہ کر کے اپنے دین کو سیکھا جائے اور اس علم کو عام کیا جائے۔ اس لیے میں گھروں میں ماحول بنانا، مسجد میں بھی گھروں کے اعمال تعلیم ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، نمازوں کے اہتمام، اس کی ترغیب اور تہجد کے لیے کھڑے ہونا، اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق تقوی والا بنانا کہ بستیوں والے تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ پھر یہ عورتیں جو بچوں کی تربیت کریں گی ایسے جیسے حاجر علیہ السلام نے کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام ایسے بنائیں گے جیسے حاجر علیہ السلام کے لیے آب زمزم اتارا جو قیامت تک چلے گا، اور آب زمزم وہ پانی ہے لما شرب والا، جس نیت سے انسان پی لے اللہ اس کی حاجت پوری کریں گے۔ کئی مدت تک اسی پانی سے پیاس بھی دور ہوئی، اسی پانی سے بھوک بھی دور ہوئی، اسی پانی سے جسم کی نشو و نما اور چہرے پر رونق بھی آئی، اور اسی پانی سے سارے حاجتیں چلی۔ تو اللہ وہ عطا فرماتے ہیں تقوی والوں کو۔ تو گھر کی زندگی تقوی والی بنانا، ہر فرد کو داعی اور علم لینے والا اور دوسروں کو علم دینے والا اور عبادات کرنے والا اور ذکر کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ فضائل کے شوق میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرنا، اور مسجد میں بھی یہی ماحول بنانا۔ واپس جانے والے اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں، تو بھائی کھڑا کریں گے ہر مسلمان کو ان اعمال پر انشاءاللہ۔ اسی کے لیے مشورہ سب سے قیمتی سرمایہ تو یہ سمجھ ہے، کہتے انسان کی اپنی سمجھ، عقل اور استعداد اور صلاحیت اور مال کو سب سے بڑا محبوب مصرف جہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ لوگ جو اپنی جو ہے ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگانے والے ہیں، عرش پر ان کے کیا تذکرے ہوں گے، فرشتوں پر اللہ کیسے فخر فرمائیں گے، اور کائنات میں کیسے اعلان ہوگا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، تو اللہ ساری کائنات کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے۔ اس لیے اسی کے لیے روزانہ کا مشورہ ہے کہ کیسے ہر مسلمان کو نافرمانی والی زندگی جو ان مسائل کا سبب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، کیسے مسلمان کو اس محنت ذمہ داری پر لایا جائے، کیسے اللہ کی مدد اجتماعی طور پر اس امت پر اترے۔ تو یہ مشورہ بہت مبارک، اور اس کے لیے تقاضوں کو سوچنا، اور ایک ایک فرض سے روزانہ کی 2.5 گھنٹے تو ابتدا بسم اللہ ہے، یہ تو 8 گھنٹے تک پہنچنا ہے، اور اللہ ہمیں صحابہ کرام کی ترتیب پر پہنچا دے کہ آدھا وقت آدھی زندگی اس کے لیے، باقی آدھی زندگی اپنے گھر و بار اور دوسرے کاموں کے لیے۔ تو مشورہ ہو اور ان سے ملاقاتیں ہوں، اور ملاقاتیں کر کے پھر یہ بھائی فضائل کی تعلیم۔ ہماری دعوت کتنی بڑی دعوت ہے، وہ دنیا بھر کے انسانوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور سب کچھ اللہ کے امر و قدرت سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کے امر و قدرت سے ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے کہ اللہ کے حکم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعت، طالوت لے کر چلے، چھوٹی سی جماعت 313، اور ان کا یقین کہ کتنی چھوٹی جماعتیں، غزوہ بدر میں 313 صحابہ کہ کتنی تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے دشمنوں پر غالب آئی، اللہ کے حکم سے۔ تو امر چلے گا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے بھائی یہ جو ہے روزانہ کا مشورہ مسجدوں میں قائم ہو، روزانہ کی ملاقاتیں ہوں، فضائل کی تعلیم ہو، جس سے اعمال کو کرنے کا شوق، دعوت دیں گے تو ایمان بڑھے گا، اور ایمان آئے گا تو اللہ کے احکام کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہفتے کی 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا کہ ایک آدمی سے ملاقات کر کے مسجد والا بنانا، یہ امت تو مسجد والی ہے۔ ملا کی دور مسجد تک، ملا سے مراد صرف عالم نہیں ہے، ملا سے مراد ہر لا الہ الا اللہ
اللہ والا، ساری چیزوں کا یقین اور ساری چیزوں کی توجہ ہٹا دی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہر مسلمان ماں یہ ملا ہے، اللہ والا ہے، اس کا تعلق تو اللہ کی قدرت اور خزانوں سے ہو گیا، اور خزانوں کو لینے کا راستہ مسجد ہے، اور ان کی دوڑ تو مسجد. جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا ساری دنیا میں ہو کر رہے گا، اور جو اللہ نہ چاہے ساری کائنات ساری طاقتیں لے کر میدانوں میں آ جائیں، وہ نہیں ہوگا. اس لیے بھی روزانہ کا مشورہ اور روزانہ میں دعوت ہی سے ایمان بڑھے گا، ایمان ہی سے اعمال اور زندگی کی قیمت بنے گی، ایمان ہی سے استقامت ملے گی، اور ایمان ہی سے اخلاص ہوگا، اور زندگی کے اعمال کا اجر اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. یہ مخلصین یہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے بڑے بڑے فتنے دور ہوتے ہیں. تو اپنا مقامی گشت کہ جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ سارے محلے کے لوگوں سے ملنا، اور بیرونی گشت کے ذریعے سے آس پاس کی مسجدوں میں اس کام کو قائم کرنا، اور سیروزے کے ذریعے سے آس پاس کی بستیوں والوں کو اس کام پر کھڑا کرنا. جب تک امت اس محنت پر نہیں آئے گی، امت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے. اللہ چاہے تو اپنے حکم سے سب کو ہدایت دے سکتے ہیں. سورج نکال کر سارے گھروں کی بتیاں بند، ہوائیں چلا کر کسی وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں، موسم بدل کر کسی اور چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ بدلتے ہیں. تو اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں، لیکن انسانوں کے لیے کیا ہوگا؟ انسانوں کو ہدایت کا اجر اے علی تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت ملے، یہ سرخ اونٹ اور جن چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے. اس لیے اللہ نے یہ ہدایت کام ہمارے ذمے کیا. تو سیروزے کے ذریعے سے آس پاس کی بستیوں کو بدلنا، اور چلے کے ذریعے سے اپنے سارے ملک کی سطح پر نکل کر ہر مسلمان کو اس محنت پر کھڑا کرنا، اور 7 مہینے اور سال کے ذریعے پوری دنیا والوں کو. اور اللہ نے کیسے، یعنی ہم محنت کرنے والے کس درجے کی محنت کر رہے ہیں؟ سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سیکھنے والے ہیں. سب سے پہلے ہمارا مقصود تو اپنی ذات کی اصلاح، اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنا. اللہ نے پوری دنیا میں یہ آواز پہنچا دی، اور کروڑوں مسلمانوں کو اس محنت کے لیے متحرک کر دیا. تو مسلمان تو کسی حالت میں بھی خیر سے اور اس ذمہ داری سے خالی نہیں. واپس جانے والے اس نیت کو لے کر جا رہے ہیں، بہت مبارک ہیں کہ آپ خود اس محنت پر امت کو ڈالیں گے، اور اللہ کے راستے میں جلدی سے نکلیں گے. اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کی تو کیا قدر و قیمت ہے، اور کیا کہنے ان کا اجر تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یعنی یہ تو اللہ کے دین کی محنت کو لے کر نکلنے والے، ان کا تو ایک ایک پل جہاں قیمتی ہے. اس لیے جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، وہ جو ہے اپنے اس وقت کی حفاظت اور اعمال کا اہتمام. اس کام میں 2 بنیادی چیزیں ہیں: اجتماعیت، کہ دل جڑے ہوئے ہوں اور جسم ہمارے جڑے ہوئے ہوں، فکر ہماری ایک ہو، اور ایک نقل و حرکت ہے. جیسے سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سورج کو نکال کر روشنی ڈالتے ہیں. ان ہواؤں کی جن فضاؤں اور جن چیزوں کو ضرورت ہے اللہ ہوا پہنچاتے ہیں. دن رات کا نظام اللہ چلاتے ہیں. تو یہ محنت، جس کا تعلق پوری روئے زمین کی انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے مشوروں میں تدبیریں، نیتیں کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچ جائیں، اور ہم خوش قسمت اس کے لیے ذریعہ کیسے بن جائیں. یہ انسان خیروں کی کانیں ہیں. اس لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری امت ایک جسم کی طرح تھی، اور مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے. المسلمون فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، ایک مضبوط عمارت کی طرح ہیں. عمارت کا کوئی حصہ کمزور ہو تو ساری عمارت میں کمزوری آ جاتی ہے. تو مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایک آنکھ کا اور یا کان کا یا دانت کا درد یا معدے کا درد انسان کو پریشان کر دیتا ہے، تو ایک مسلمان کا اللہ کی فرما برداری سے نکلنا پوری امت پر اثر ڈالتا ہے. اور جب لاوا کا لاوا ہی بگڑا ہوا. اس لیے اجتماعیت، جماعت کی صورت میں ہر مسجد میں جماعت بنائی جائے، اور وہ جماعت اس کام کو کرے، اللہ کے راستے میں جماعت کی صورت میں نکلے. اب اللہ کے راستے میں جانے والے ماشاء اللہ ہزاروں جماعتیں تیار ہوئیں، بیرون سے لے کر ایک ایک بستی میں جماعتیں جائیں گی. یہ بہت مبارک. اللہ ان کی نیتوں نکلنے کو قبول فرمائے.
اور بھائی یہ نکل زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی، جیسے شروع میں عرض کیا، ایک ایک سانس ہمارا قیمتی ہے، اور جو اللہ کے دین کی محنت اور رسے کے لیے دے دیا اس کی قیمت تو کروڑوں گنا بڑھ گئی۔ نسبت کے بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے راہ واپس جانے والے وہ بھی محنت والا بن کر جا رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں مقام پر محنت کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں جانے والے صحابہ کرام پوچھتے تھے اجتماعی اور انفرادی طور پر، مردوں عورتیں، اے اللہ کے رسول جی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اتنا بڑا اجر لے رہے ہیں، کیا ہم گھروں پہ رہتے ہوئے کوئی عمل ایسا کریں کہ ان کے ثواب کو پہنچ جائے؟ یہ تو چلیں گے، پھر لوگوں سے ملیں گے، اللہ کے راستے میں میدانوں میں اتریں گے، جانوں کو پیش کریں گے، تو حضور نے کیا فرمایا مختلف موقعوں پر، کیا جب یہ نکل جائیں یہ رہنے والے نماز کی نیت باندھ لیں اور ان کے آنے تک سلام نہ پھیریں، اور روزے کی نیت کر لیں اور ان کے آنے تک افطار نہ کریں؟ اور صحابہ کے سفر تو ہفتوں کے بھی تھے اور جو ہے مہینوں کے بھی تھے، 6 مہینے بھی حضور نے سفر کرایا، اللہ کے راستے میں بھیجا، کیونکہ پیدل چلتے تھے، کہاں کہاں جانا پڑتا تھا۔ تو کیا یہ لوگ اتنا روزہ اتنی بڑی، اے اللہ کے رسول یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کر بھی لو تب بھی ان کے ثواب کے 10ویں حصے کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کی حفاظت، اس کو اعمال میں گزارنا ہے۔ 4 اعمال در ہر وقت کرنے ہیں، یا تو دعوت دے رہے ہو، اجتماعی دعوت بھی ہے، انفرادی دعوت بھی ہے، اور ہماری دعوت مخلوق سے خالق کی طرف، اللہ کا یقین، اللہ سے ہونے کو بیان کرنا، اور دین کی طرف دعوت کہ اللہ کے احکام پورا کرنے سے زندگی بنے گی، اللہ بنائیں گے، تو مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب اور مادی نقشوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ ہم تو آخرت والے ہیں، ہم نے تو آخرت کو بنانا ہے، دنیا کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی ہے، اور جس کا کے لیے جتنا جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے ساری کائنات مل کر ذرہ برابر زیادہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات مل کر ذرہ برابر اس میں کمی نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہی ایمان والا اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یہ فرشتے، یہ جنات، کائنات مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، ہرگز نفع میں زیادتی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے لکھا اللہ اپنے قدرت سے وہ نفع تمہیں پہنچا دیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ دشمن اپنے ہتھیاروں کے رخ تمہاری طرف کر لیں، سارے جہاز تمہارے اوپر لے آئیں اور تمہارا نقصان کرنا چاہیں، کر نہیں سکتے ذرہ برابر، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ نقصان پہنچ کر رہے گا۔ تو کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت اور یقین، اور مسلمان بالغ ہوتے ہی اس کے دل کی ایمانی لہریں، کیفیتیں، اور دین کے لیے بھوکیں اور پیاسیں، اور اس کی عبادات، یہ سارا سرمایہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ کا معاملہ اسی کے مطابق ہے۔ دنیا کے کارخانوں کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، اور دنیا کے جو ہے مال و دولت کو ہم نہیں اپنے ساتھ کھینچ سکتے، اور گھر کاروبار کو سب جہاں سب اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ ڈاکو ڈاکہ اس پر ڈالیں گے، چور چوری کی اسکیمیں اس کے لیے بنائیں گے، حکومتیں ٹیکس اس پر لگائیں گی، اور بارڈروں پہ اور امیگریشن پہ، ایئرپورٹوں پہ تمہیں روکا جائے گا، لیکن ایمان اور اعمال ایسا سرمایہ ہے کہ کوئی مائی کا لال اس میں ذرہ برابر کمی کر نہیں سکتا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس سرمایہ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کا معاملہ ایمان اور اعمال پر ہے، ایمان اور اعمال پر ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان کا یہ وقت بہت قیمتی، کہ یہ تو ساری انسانیت کہ پوری امت مسلمہ تقوی والی زندگی پر آ جائے، اور تقوی سے اللہ کے احکام کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے والی بن جائے، عافیت اور جو ہے پاکیزہ اور آسان عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اور یہ تو دھوکہ ہے کہ عہدوں سے کام بنے گا، مادی شکلوں سے، یہ تو دھوکہ ہے، اس کے پیچھے کرنے والے اللہ ہیں۔ کتنی بادشاہت ہیں، بادشاہوں کی ہلاکت کا ذریعہ ہوئے نہیں۔ نمرود کہاں گیا، فرعون کہاں گیا، شداد اور حامان کہاں گیا، اور قارون کہاں گیا، کتنے اسباب قوموں کی ہلاکت کا ذریعہ بنی۔ کہاں گئی قوم عاد کی طاقت، کہاں گئی قوم سمود کی صنعت، اور کہاں گئی قوم شعیب کی تجارت، اور کہاں گئی قوم سبا کی زراعت۔ یہ سب اللہ کے احکام نکلے تو ہلاکت کا ذریعہ بنے۔
اس لیے بھی اس میں اجتماعیت ہے جماعتوں کی صورت میں. صدیوں سے یہ امت، پہلے امت ایک جسم کی طرح تھی، سارے جہاں عالم پر غالب تھی، اور مدینے سے ان کے گھر جو ہے کچے، ان کے گھروں میں راتوں کو روشنی کرنے کے لیے ایک دیے کے لیے جو ہے تیل نہیں ہے، اندھیرے میں راتیں گزارتے ہیں. چولہے روزانہ نہیں جلتے. آج تو ہمارے 5-6 دفعہ فجر سے پہلے کی چائے، پھر ناشتے پر چولہا، پھر کھانا، پھر عصر کی چائے، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں رات کا کھانا. اور کوئی ملنے والے آ گئے تو گویا ہمیں پیدا ہی کھانے پینے کے لیے کیا گیا ہے. صحابہ کرام کے گھروں میں نہ دیے جلتے تھے اور نہ آگ جلتی تھی. وہ تو قسمت سے کوئی چیز کھانے پکانے کی آتی پکا لیتے، لیکن ایمان سے دل بھرے ہوئے، اخلاق سے بھرے ہوئے، اعمال سے بھرے ہوئے. وہ روشنی مدینے سے اٹھی تو جہاں اسپین تک پہنچی، اور مدینے سے ایمان کی شعاعیں اور سورج طلوع ہوا تو بلقان کی ریاستوں تک پہنچا، اور خراسان کی ریاستوں تک پہنچا، اور منگالیہ تک. صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ ایسے دین کی محنت کو لے کر گئے کہ علاقوں کے علاقے بدل گئے، علاقوں کے علاقے بدل گئے. اب وہ صدیوں سے محنت چھٹی ہوئی تھی، ہم بھول چکے تھے اور بھول کو بھی بھول چکے تھے. بھول کا ایک وہ جو ہے مرحلہ جو پہلے قدم پر انسان سوچتا ہے کس لیے نکلا تھا، اور اپنی بھول کو بھی بھول جائے. یہ تو اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھرے، ان کے تڑپنے اور ان کی دعائیں اور ان کی لگن سے اللہ نے یہ محنت کھولی اور امت کو دوبارہ عالمی سطح پر اس دین کی محنت پر اٹھایا. اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ابتدائی درجے میں اس محنت کو کر رہے ہیں، سیکھنے والے کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں. اللہ اس کے نتائج دکھا رہے ہیں. فرمایا ان کو ہم غایات اور ان کو ہم یعنی انتہا نہ سمجھیں. پہنچنا تو صحابہ کرام والی زندگی پر کہ جب کہا جائے، جس کے ساتھ بھیجا جائے اور جہاں بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، ہم اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. تو اس اجتماعی زندگی کے لیے جماعت بنا کر چلنا اور اجتماعیت کو زندہ کرنے کے لیے مشورہ، یہ دونوں چیزیں دی گئی. اس لیے بھائی جماعتیں بنی ہیں، الحمدللہ تشکیلوں کے پرچے مل گئے ہیں اور علاقے ان کو دے دیے گئے. نیت تو ہم نے سارے عالم کے لیے کی تھی اور اپنے آپ کو حوالے کیا تھا کہ جہاں تشکیل ہو. اس لیے کہتے ہیں تشکیل میں اپنی مرضی نہ چلائیں. فلاں کے ساتھ تشکیل ہو تو بھائی تم تو اپنی مرضی کر رہے ہو، فلاں علاقے میں تشکیل ہو اور اتنے دن کے لیے تشکیل ہو کہ نہیں. اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت طاعت پر بیعت کی تھی، خوشی غمی میں بھی اور ہر حال میں اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، فی المکرہ والمنشط. اور صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ سل من شئتا، جس سے چاہیں جوڑ دیں، وقتا من شئتا، جس سے چاہیں تعلق توڑ دیں، وسالم من شئتا، جس سے چاہیں آپ صلح کرا دیں، وحارب من شئتا، جس سے چاہیں لڑا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بھائی نیت تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ، کیونکہ بنیادی من چاہی زندگی سے نکلنا وہ نقصان میں ہے. وہ شیطان کی چالوں میں آ گئے جو نکلنے میں بھی اپنی مرضی کو دخل دیتے ہیں. یہ عالم کا یعنی جو ہمارا یہاں ٹھہرنا، یہ بارش ہوئی اور مشقتیں ہوئی، اس مشقت کے ذریعے سے اللہ امت کے حالات کو بنائیں گے. اس لیے جماعت جڑی ہوئی ہو، ذمہ دار کے جہاں ساتھ ہو اور تشکیل ہماری جہاں بھی ہو جائے. اور جہاں کی تشکیلیں ہوئی ہیں ابھی سے وہاں کے حالات معلوم کر کے ساتھیوں کو بتا دیا جائے. تبلیغ والوں کا حالات معلوم کرنا، حالات کا تعلق کھانے پینے اور مال و اسباب اور چیزوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق ان مسلمانوں کے ایمان اور اعمال اور تقوی اور دین کی محنت کے ساتھ ہے. اس لیے ہماری فکر اور ہماری جو ہے وہ سوچ و بچار کہ مسلمانوں کا دین پر چلنے کے اعتبار سے، اللہ کے احکام کو ماننے کے اعتبار سے اور دین کے لیے محنت اور قربانی کرنے کے اعتبار سے کیا حال ہے. کتنی مبارک سوچ والے یہ لوگ ہوں گے، اللہ کو کتنا پیار آئے گا ان لوگوں پر جن کی فکریں بھی اس کے لیے استعمال. اور بھائی ہم اپنے آپ کو اس فکر والا بنا دیں، وہاں کے حالات ساتھیوں کے سامنے آ جائیں، ذمہ دار ساتھی ساتھیوں کو جوڑ لیں. 2 ارب 1.5 ارب سے لے کر 2 ارب تک مسلمان ہیں، یہ ایک جسم کی طرح بن جائیں. کب سے اجتماعیت کو بھولے ہوئے تھے اور باطل والوں نے ہمیں خود غرض بنا کر کتنی ہماری تقسیم کر دی تھی. تو وہ ابھی تو 12 آدمی کی جماعت مل کر چلتی ہے کہ یہ اتفاق اتحاد سے چلیں. ہم جہاں شب جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور اجتماعات میں لاکھوں کی صورت میں اللہ پھر سے امت کو ایک جسم کی طرح بنا دے.
اس لیے ذمہ دار اب جوڑ یہ ایک امیر کی ذمہ دار ہوگا، اس کی اطاعت پر جوڑ ہوگا، اور اسی طرح مشورے سے جوڑ ہوگا۔ اب جو علاقہ دیا گیا وہاں کے حالات ساتھیوں سے بتا دیے گئے، اب وہاں جانے کی دعا ہوتے ہی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے۔ جماعتیں کتنے مبارک لوگ ہیں، کتنے مبارک لوگ ہیں۔ اب بھائی فوراً نکلنے کی جو ہے وہ صورتیں بنائیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے براق سواری بھیجتے ہیں، ساری دنیا کے تیز رفتار راکٹ اور جہاز، ساری دنیا کی سواریاں، یہ جو ہے اللہ نے جو براق بھیجا اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس آن کی آن میں بیت المقدس سے ساتوں زمانوں کو آسمانوں کو پار کیا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور واپس آئے۔ لیکن دعوت والے کام کے لیے اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، طائف کا سفر پیدل ہوا۔ اس لیے پیدل چلنا یہ سب سے اچھی جماعت، سب سے بڑی جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، جہاز ہیں، بیرون تشکیل جانا ہے، سواریاں ہیں، مل گئی تو جانا ہے، لیکن ان چیزوں کے نہ ہونے کی صورت میں ہمارا سفر رک جائے، نہیں بھائی نہیں۔ ہماری تشکیلیں ہو گئی، ہم میدان میں ہیں، جماعت کو جمع کیا اور جماعت کو جمع کر کے جو رخ ہے اس کی طرف پیدل چل پڑیں۔ ہمارے پیدل چلنے کے قدم اور ہمارے جسم پر پڑنے والی غبار اور جو ہے یہ سانس چڑھنے کی مشقت اور پسینے کے یہ قطرے، یہ قربانیاں امت مسلمہ سے بلایا کے دور ہونے کا ذریعہ بنیں گے اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور جو ہماری نظروں میں باطل کی کوئی طاقت نہیں لیکن ہمیں طاقتور نظر آ رہا، اللہ باطل کی طاقتوں کو توڑیں گے ہماری اس قربانی کی وجہ سے۔ ہمارا کام سواریاں نہیں ملی رک نہیں سکتا۔ تو بھائی یہ بڑی کمزوری کی بات ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جس سواری کا انتظار ہو رہا ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سواری کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، سواری نہ ہونے کی ایسے کوئی سفر انہوں نے روکا؟ اس لیے بھائی ہماری تو محنت کا حصہ ہے، ہم نے اس قربانی کے ذریعے سے اپنے لیے اللہ کے ہاں سے قبولیت لینی ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے ہاں سے قبولیت لینی ہے، تو ہماری یہ قربانی ہے۔ اس لیے بھائی جماعتیں رکے نہیں، چل پڑیں پیدل اسی وقت۔ اس کے لیے ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں کو جمع کر کے سفر کی ترتیب دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے۔ اور بھائی انتظامی امور کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں تو سفر کا خرچہ، ایک طرف کا سفر اور ایک دو وقت کھانے کے پیسے جمع کر لیے جائیں اور ذمہ دار ساتھی وہ پیسے 2-3 ساتھیوں کو دے، ایک ساتھی کے حوالے نہ کریں۔ اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمارا یہ نکلنا صرف اور صرف دعوت والے کام کے لیے ہے۔ اگر کوئی جماعت کا کوئی ساتھی اس دعوت والے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کو کہیں نہیں بھائی نہیں، ہمارا نکلنے کا وقت تو ان چیزوں کے لیے ہے، باقی اور کوئی چیز منع کریں اس کو۔ ہمارے جو ہے نکلنے اعمال وہ تو دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے۔ اور 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کیا جائے، اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیجتے 2-3 کی جوڑی بنائی جاتی اور پھر اجتماعی طور پر چلنے کو کہا جاتا، اور جو صحابہ آنے والے اور خدمت کے لیے حضور متعین کرتے، اور بعض دفعہ صحابہ کے ذمے خدمت کرتے تو اپنے ذمے بھی خدمت لیتے، اور روایت میں آتا ہے وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، اللہ کے راستے میں لشکر جا رہا ہے، فلاں جانور ذبح کرے گا، یہ فلاں صحابہ وہ یہ روٹی سالن بنائیں گے یا وہ کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کریں گے، فلاں صحابہ جانوروں کو پانی اور گھاس ڈالیں گے، چرائیں گے، اور میں اللہ کا رسول اے میرے صحابہ صحرا سے تمہارے لیے ایندھن جمع کروں گا۔ ایک عربی عالم نے بتایا کہ یہ جو حضور اپنے لیے ایندھن جمع کرنے کا کہہ رہے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے، صحراؤں میں ایندھن نہیں ملتا، اور جب سفر شروع ہوتا ہے تو سورج آگ برساتا ہے، ریت بالکل گرم ہو جاتا ہے، اور صحرا میں چلنا یہ بڑا مشکل، اور ایندھن جمع سب سے مشکل کام اللہ کے رسول اپنے لیے لیتے تھے۔ اس لیے جماعتوں میں نکلتے ہوئے نوجوان اور ہمت والے امیر صاحب کو پہلے اپنے آپ کو تھکانا اور ایک ایک کے پاس جانا اور پھر جمع کر کے ان کے سامنے بات رکھنا۔ جتنا دن میں تھکنا ہوگا دعوت دیں گے اتنا ہی ہمارا شام کو وصولی اور بیان اثر انداز ہوگا۔ یہ تو تھکانا ہے۔ تو عمومی کے رمضان میں اثر سے پہلے اور عام حالتوں میں اثر کے بعد مغرب تک
یہ وقت بھی بہت تماشا ہوتا ہے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ لوگ مغرب میں گھروں کو آتے ہیں تو عشاء سے پہلے گشت ہو جائے اور عشاء کے بعد بیان. عمومی گشت یہ بہت اہم عمل ہے، اس کے لیے بھی اعلان ہو. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ آداب اعلان کرنے والا بستی کا پرانا ساتھی یا ایسا حوصلے والا جو صحیح اعلان کر سکے. جماعت میں اگر کسی نئے ساتھی کو کرانا ہے پہلے اس کو سکھا دیا جائے. اعلان کرنے والا سب یعنی امام کے پیچھے کھڑا ہو تاکہ چاروں طرف اس کی آواز صحیح جائے. اور یہ پہلا پیغام ہے لوگوں کو بڑے صاف الفاظ میں. الفاظ متعین نہیں ہیں جو جتنے اچھے الفاظ، لیکن مقصد متعین ہے کہ سارے لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ نے میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. اور یہ دین اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر ماننے کا نام ہے. اور یہ دین زندگیوں میں دعوت سے آتا ہے، نبیوں کی محنت سے آتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت یہ ہمیں ہر کلمہ گو کو عطا فرمائی. نماز یہ باقیہ نماز کے بعد یا دعا کے بعد بات ہوگی، سب تشریف رکھیں. یہ بڑے جذبے اور یقین کے ساتھ دعوت دیں. اس کے بعد بھائی اب نقل و حرکت یہ ترغیب گشت ہے کہ جو جمع ہو گئے ہیں ان کے سامنے ابھی بیان نہیں کرنا، بلکہ ان کے سامنے تو دین کی اہمیت اور اس اہمیت کی ذمہ داری یہ فضائل سنا کر ان کو محنت پر آمادہ کرنا. جو تیار ہو جائیں اب ان کے لیے گشت اس کے آداب ہیں، وہ آداب بیان کیے جائیں. جو ساتھی اجازت لے کر جانا چاہیں تو ان کو کہا جائے کہ مغرب میں آ جائیں. اب یہ گشت ہم سب کی کوشش یہ ہو کہ ہم میں سے ہر ایک عمومی گشت میں شریک ہو. کہتے ہیں گشت جو ہے عمومی گشت یہ اس کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے. نچلا دھڑ اور اوپر کا جسم، ریڑھ کی ہڈی جتنی مضبوط ہوگی سارا کام کرے گا. ہمارا گشت جتنا آداب اصول کے ساتھ ہوگا کہ گشت میں جو ہے اصول کی پامالی ہو رہی ہو تو واپس آ جاؤ. جیسے سورج روشنی لے کر پھرتا ہے سارے عالم کو روشن کرے گا، اگر سیاہی تو سیاہی پھیلے گی. یہ گشت کا والوں کا دلوں پر پڑیں گے اور خدا نہ خواستہ اصولوں کی نافرمانی ہو تو وہ فتنے جو سالوں میں آئیں گے دنوں میں آئیں گے. اس لیے اس کا بہت خیال کیا جائے. اور آداب جماعت بنا کر مسجد کے باہر بھی ہو سکتے ہیں. پھر بیٹھ کر بات کرنے والا آنے والوں سے بات کرے، 6 نمبر میں بات کرے، لیکن ایسے بات کرے کہ ہر آنے والا اس ذمہ داری کے احساس کو سمجھے. گشت میں جاتے ہوئے جماعت کی صورت میں جانا ہے. جماعت لوگوں کا مجموعے کا نام ہے. اس میں ایک امیر ہوگا جو جماعت کو سنبھالے گا، ایک رہبر ہوگا جو بستی والوں میں سے سنجیدہ ہو. اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، سب سے بڑا پیغام لے کر جا رہے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی باتوں میں اور لوگوں کو پکارنے میں غیر سنجیدگی نہ ہو. تو ایک متکلم جو بولنے والا، متکلم کی مثال زبان کی سی ہے. متکلم کو مقرر کیا جائے، وہ بات کرے. اگر بات اس سے سنبھلے نا تو ذمہ دار ساتھی یا سمجھدار ساتھی بھائی کی بات کا مقصد یہ تھا، اور اگر وہ گھبرا جائے تو دوسرے کو بھی بدل سکتے ہیں، لیکن بات ہماری صحیح ہو. تو متکلم ہوگا، رہبر ہوگا، جماعت کا ذمہ دار جو جوڑ کر چلے گا. اور یہ جماعت باہر نکل کر دعا کرے. ہمارے پاس دعوت سب سے بڑی محنت اور دعا. کہتے سمجھداری کی دعا یہ ہے کہ زمیندار زمین میں بیج ڈال کر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے اس سے پاکیزہ غلہ عطا فرما. تاجر اس کی سمجھداری کی دعا وہ ہے کہ تجارت میں مال لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے احکام کے حکم کے مطابق تجارت کرے، اللہ سے نفع مانگے. تو عقل مندی دعا یہ ہے کہ محنت کر کے پورے دن کی دعوت دی گئی، اب یہ دعا اور راتوں کی دعا کا اہتمام. اور ایک ساتھی یا 2 ساتھی جیسے مسجد کا حال ہے، آنے والوں کے لیے راستے ہیں استقبال کے لیے. استقبال والے دیکھیں کہ جو مشبوق اپنی نماز پورا کر رہے ہیں ان کی نظر ان پر ہو. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے فوراً ان کو جو ہے عمل کی طرف متوجہ کر دیا، اور جن دروازوں سے لوگ آ رہے ہیں فوراً لپک کر ان کو لے لیا. ایسے لیا کہ وہ سمجھے کہ یہ میرا پرانا دوست ہے، کس خندہ پیشانی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ. یہ تو دلوں کو کمانے کا کام ہے. اب وہ آیا ہے، اگر پتہ لگا نماز نہیں پڑھی تو بھائی پہلے نماز پڑھ لیں، اس وقت کا فریضہ وہ ہے. ہماری جماعتیں تو اپنے ساتھ سائید قمیص اور جو ہے لنگی اور ٹوپی رکھتے تھے. وہ کہیں کپڑے پاک نہیں ہیں تو غسل کر لیں، کپڑے پہن لیں، نماز پڑھ لیں. اسی کی وجہ سے کتنے لوگ ان کی زندگیاں بدل گئی، اور اگر نماز پڑھ چکے ہیں تو عمل میں بٹھا دیں. اب حضرات انبیاء کرام تو
ایسے کمال والے ہوتے تھے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے ان کے دل عرش سے لٹکے ہوئے معلق ہوتے تھے، اور اللہ کی یاد ان کے دلوں میں۔ ہم لوگ بالکل کمزور لوگ ہیں، دنیا کے ماحول میں جا رہے ہیں، تو اس لیے اس ماحول کے اثرات سے بچنے کے لیے 2 یا 1 ساتھی ذکر کے لیے بٹھائیں۔ جو بیمار ہیں وہ ذکر کر لے، وہ بھی ذکر کریں، وہ بھی دعا کریں، لیکن اس کے لیے تو اہتمام سے جماعت مخلوق پر محنت کر رہی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، اور ذکر والا اللہ سے دعاؤں میں اور ذکر میں لگا ہوا ہے، اور بیٹھنے والا ہر آنے والے سے ایسے بات کریں، فضائل کی بات 6 نمبر لمبے اور قصے لمبے شروع نہ کریں کہ قصہ ہی ختم نہ ہو، یا پہلے جو بعد میں ان کو پتہ ہی نہ لگے قصہ کہاں سے شروع ہوا۔ جسے قرآن پاک میں نبیوں کی دعوت کو بیان کیا گیا، قرآن کو تاریخ کے اعتبار سے بات نہیں کرتے، تو اسی طرح ہمارے بیان میں یہ 6 نمبر اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے یعنی بار بار فضائل کہ وہ سننے والے ان کے دل بھر جائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے تیار ہیں۔ جماعت جو جائے راستے کے دائیں طرف جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے، ذمہ دار جماعت کو جوڑے، راہبر جو ہے بستی والوں سے ملائے۔ بھائی گھر آیا ہے تو گھر کے سامنے کھڑے نہ ہو کہ دروازہ کھلتے ہی ہمارے گھر نظر اندر چلی جائے، بلکہ دروازے کے درمیان بیچ میں جو وہ دراز ہے اس سے نظر چلی گئی تو یہ بھی حرام ہے۔ اور جو بھائی باہر آئے تو فوراً بھئی دیکھو بھائی آئے ہیں، بڑی اہم بات لے کر ان کی بات سن لیں، متکلم بات کرے۔ بہترین متکلم وہ ہے جو یقین کے ساتھ بات کرے اور مختصر بات کر کے نقد۔ جب یہ 8-9 آدمی نقد اگر ابھی چھوڑ دیں گے، نقد نہیں لیں گے تو پھر بعد میں کیسے آئے گا؟ اگر گھر میں کوئی آدمی نہ ہو تو انہیں کے ذریعے پیغام کہ بتا دیں آنے والوں کو کہ مسجد میں کچھ ساتھی آئے ہیں، وہ مغرب کی نماز جتنے بھی گھر کے افراد مرد ہیں وہ مسجد میں آ کر پڑھیں۔ دکانداروں سے بات کرنی ہے، دکاندار جس کام میں لگا ہوا ہے اس کو آگے بلا لیا جائے۔ بہت بڑا پیغام ہے اور بہت اہم پیغام ہے، اللہ کی بات ہے، اس سے چھوڑا کر اس کو بات سنائی جائے، نقد اس کو دیا جائے۔ اور جب کوئی ساتھی تیار ہو جائے تو جماعت کے ساتھیوں ہی میں سے اس کے اکرام میں، بدگمانی کی ایسے نہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے، نہیں، اس کے اکرام میں اللہ اکبر کیا پیارا مسلمان بھائی ہے، دعوت کو سن کر فوراً تیار ہو گیا، اب میں اس کے ساتھ ساتھ چلوں مسجد تک پہنچاؤں، اور اسی متکلم کی بات کو کرتے ہوئے مسجد تک اس کو پہنچا دیں۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے ترغیب میں تھوڑا سا وقت، اور جماعت آدھا پون گھنٹہ اتنی دیر تک گشت کرے کہ گشت کرنے کے بعد جماعت مسجد میں پہنچ کر اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اب جب گشت کا وقت پورا ہو گیا تو ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر دے، اور پھر احساس دلائے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا پیغام اللہ کا ہم لے کر نکلے تھے، نکلنے والے ہمارے جذبات کیسے، اللہ کا دھیان کیسا، باتوں میں کتنی کمزوری، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آخر تک گشت پورا کرنے کی توفیق دی۔ او بھائی ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، ان کمیوں میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جائیں تاکہ اللہ آئندہ کے گشتوں سے ہمیں محروم نہ کرے۔ بندہ جب عمل کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے نیت اور جذبات اور اس کا جسم کتنا کمزور، لیکن یہ کمیوں پر معافی مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، کمیوں کو پورا فرماتے ہیں اور استغفار پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب سارے ساتھی واپس مسجد میں واپس آئیں اور جو بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے بعد وضو وغیرہ کی اجازت لے کر پھر جہاں وضو وغیرہ کر کے صفوں میں آ جائیں۔ بھائی ہماری 5 نمازیں تو پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ دوپہر کو جو ہمارا قیلولہ سنت نیت سے وہ بھی لوگوں کے آنے سے پہلے ہم وہ جب تیار ہو جائیں، بستی والوں کے سامنے ہمارے دسترخوان اور ہماری سونے کی کیفیت نہ آئے، جب وہ جائیں تو بستر پر آئیں اور ان کے آنے سے پہلے بستر ہم صفوں میں آ جائیں۔ دوپہر کی نیت قیلولہ کی نیت سے یہ ایک ہی دفعہ سونا ہے، فجر کے بعد، ناشتے کے بعد، ظہر کے بعد نہیں بھائی نہیں، ہم سونے کے لیے نہیں نکلے، اور آج تک تو راتیں بڑی ہیں، یہ تو باہر کا موسم ہے ہم دعوت والوں کے لیے کہ بستیوں میں 7 بجے نمازیں ہو جائیں گی، 7:30 8 تک بھی فارغ ہو جائیں تو 2 بجے تک ہماری 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو سکتی ہے۔ اب کتنے گھنٹے ہم نے مخلوق میں لگائے، 2 سے لے کر 6 تک 4 گھنٹے اب ہمیں ہر ایک کو اللہ سے لو لگانے کے وقت ملا ہے۔ تو اس لیے بھائی عشاء کے بعد جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں، یہ فطرت ہے اور ہمارے دین کا مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عشاء سے پہلے دنیاوی باتیں نہ کرو، عشاء اور سو نہیں، عشاء سے پہلے سو نہیں، تاکہ عشاء کا وقت مؤخر نہ ہو جائے، اور عشاء پڑھنے کے بعد دنیاوی باتیں نہ کرو تاکہ تہجد فوت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت کہ ہر مسلمان مرد اور عورت تہجد پڑھنے والے ہوں، اور خاص طور پر جو پوری دنیا کی ذمہ داری کو لے کر نکلے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کام نہیں بن سکتا، ان کے لیے راتوں کو اٹھنا ضروری ہے۔ اس لیے بھی راتوں کو اٹھنے کا اہتمام کیا جائے، صلاۃ الحاجہ کا اہتمام کیا جائے۔ مغرب کے بعد جو اعلان ہوا تو سنتیں ہم اپنی مختصر کر لیں اور پھیل کر کھڑے ہوں تاکہ ساتھیوں کو جمع کر سکیں، اور مختصر سنتیں پڑھ کر پھر ساتھیوں کو جمع کیا جائے، کوئی شور شرابہ، کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو۔ اور ایک ساتھی کے ذمہ بیان ہے تو وہ ساتھی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور باقی ساتھی بیان اس کے بارے میں طے کر کے وہ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری یا ذمہ داری سے وہ برا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، فکر مند رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور بیان کے بعد لوگوں سے اس سے پہلے بھی اختلاط اور بیان کے بعد بھی لوگوں کو تیار کر کے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جماعت کا کوئی فرد اس کی وہ غفلت میں نہ پڑے اور نفد جماعت نکل جائے۔ جیسے شروع میں کہا تھا کہ جو ہماری ملاقاتیں اسی میں تیار کر کے بستر ساتھ لائے جائیں، ورنہ اب بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور 6 نمبروں کو بیان کریں۔ اتنا لمبا بھی بیان نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھنا ہے، بہت مختصر بھی نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں لگا کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی ہم نے تو ایک مقصد ہے زندگی کا، ایک محنت ہے حضور والی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کم از کم اتنی دیر تو بیان ہو کہ سننے والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے جو ہے عاشق پھر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ ایک تشکیل والا بھی ہو، تشکیل والا بستی والا ہو، پرانا ساتھی ہو، بہتر ہے۔ ناموں کو سمجھنے میں نام مختلف قسم کے ہوتے ہیں، محلوں کے نام ایسے دوسرے نہیں سمجھ سکتے، تشکیل والا اپنی طرف سے بیان شروع نہ کرے۔ تو 6 نمبروں میں ایمانیات اور نماز اور علم، یہ استعدادی نمبر ان کو کھول کر بیان کیا جائے، اور آخری جو امت کا مقصد محنت ہے اس کو بھی بیان کیا جائے، اور بیچ کے اکرام مسلم اخلاص کو بھی بیان کیا جائے۔ اور بیان کرنے والے جب بیان پورا ہو گیا تو خاموشی رہے، تشکیل والا تشکیل کرے، اور جو ہے لوگ پہلے خود بخود جہاں تیار ہوں نام لکھائیں۔ ایک مسجد میں جماعت آنے کا مقصد 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے، سارے ساتھی سارے اعمال سے گزر جائیں، 3 دن جس نئے ساتھی کی جماعت کے ساتھ لگے وہ کام والا بن جائیں، اور نفد جماعتیں نکل جائیں۔ صبح سے جماعت محنت کر رہی ہے یا اگلے دن محنت کی، راتوں کو دعائیں کی، تو 3 چلے کی جماعت کو نقد نکالنا۔ ان نکلنے والوں کی نیت اور عمل اللہ کے ہاں اتنا مبارک ہے کہ نکلنے والوں کی جیسی نیت ہوگی اللہ اس کو وجود عطا فرمائیں گے۔ جب نام آ جائے اب ان کو وصول کرنا ہے، ان کے گھروں میں جانا ہے، گھر والوں کو آمادہ کرنا ہے، ان کے بستر اور خرچہ لے کر آنا ہے، اور پھر ہدایت دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے۔ بھائی شہروزہ کی جماعتیں یہ تو ان کا مقامی کام ہے۔ پھر شہروزہ کی جماعت نکل گئی، وہ تو اگر 10 ساتھی 3 چلے والے ہیں، وہاں سے 5 شہروزے کی جماعتیں تو کم از کم نکلنی چاہیے مہینے میں، وہ تو ان کا مقامی کام ہے۔ ہاں بالکل نیا کام ہو اور لوگ جو ہے ان کو تعارف ہی نہ ہو تو پھر شہروزے کی جماعت بھی، لیکن ہماری نیت تو 3 چلے کی جماعتوں کو نقد نکالنا، اور ان کو وصول کر کے مسجد میں لا کر مسجد وار جماعت نکالی جائے، ان کو ہدایات بیان کر کے اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائے۔ اور پھر راتوں کا عمل جیسے عرض کیا گیا کہ راتوں کو کھڑے ہونا، تہجد پڑھنا، انبیاء کرام پر تو تہجد فرض تھی، اور شروع میں اس امت پر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تہجد سب سے پہلے تہجد کی نماز تھی، اور حکم کیا تھا کہ ساری رات کھڑے رہیے، تھوڑا سا آرام کیجئے، تو کہیں آرام کا زیادہ نہ ہو جائے تو ساری رات حضور اور صحابہ جاگتے تھے۔ 5 نمازیں فرض ہوئیں، وہ تو پھر اس لیلۃ الاسراء میں ہوئیں۔ اللہ نے 5 نمازیں عطا کی فرض، فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے گا ہم اجر 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ آج کل 2 بجے اٹھ سکتے ہیں، وضو کریں، وضو کے بعد لمبی لمبی نفلیں پڑھیں اور لمبی لمبی سورتیں پڑھیں۔ تجوید میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے
صرف 10 صورتیں نہیں، بلکہ تجوید کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا صحیح ہو جائے، اور قرآن پاک صحیح ہو جائے گا تو نماز صحیح ہو جائے، اور نماز صحیح ہو تو ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے۔ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، لمبی لمبی صورتیں پڑھنا،